نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة صدق الله العظيم. میرے واجب القدر بھائیو دوستو بزرگو، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ذوالحجہ شروع ہو چکا ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب سے زمین اور آسمان پیدا کیے گئے اس وقت سے اللہ رب العزت کے ہاں 12 مہینوں کا نصاب ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑی حرمت والے مہینے ہیں. انہی حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، بڑی عظمت اور شان والا مہینہ ہے. یہ اللہ رب العزت کا انعام ہے انسانوں پر. اللہ رب العزت نے انسانوں پر رحم فرمایا، اللہ رب العزت نے انسانوں پر اپنے انعامات فرمائے. آج کا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت کے راستے کو مشکل فرما دیا ہے، کہ جنت کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، جنت کی طرف چلنا بہت مشکل ہے. اگر جنت کے راستے کو اختیار کرنے کے لیے چلیں گے حرامیوں حرام کاریوں سے بچنا پڑے گا، حرام خوریوں سے بچنا پڑے گا، جھوٹ سے بچنا پڑے گا، دنیا کے رسم و رواج سے بچنا پڑے گا. دنیا والے ناراض ہو جائیں گے، انسان دنیا سے پیچھے رہ جائے گا، دین پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا. لیکن اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیا، اور بار بار اللہ رب العزت انسانوں کو مواقع نصیب فرماتے ہیں، ایسے دن اور ایسی راتیں نصیب فرماتے ہیں کہ انسان اپنے گناہوں کی بخشش کے لیے اللہ رب العزت کے دروازے پر آ کر جھک جائے، اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اللہ رب العزت کو منا لے اور اپنے لیے آخرت کے خزانے لوٹتا چلا جائے. کچھ عرصہ قبل رمضان المبارک آیا، آسمانوں سے بہاریں اتری، آسمانوں سے اللہ رب العزت کے خزانے اترے، رحمتیں اتری، بخششیں اتری، مغفرتیں اتری. ایمان والوں بخشواتے چلے جاؤ، ایمان والوں لوٹتے چلے جاؤ، اللہ رب العزت سے رحمتیں کماتے چلے جاؤ. لیلۃ القدر جیسی راتیں، افطار جیسے وقت، سحری جیسے وقت، رات کی تراویاں، رات کا جاگنا، قرآن پاک کی تلاوت، اللہ رب العزت کی طرف سے رزق کی فراوانی، ہر طرف خوشبوئیں، ہر طرف فرشتوں کے جربت، اتنی رحمتیں کہ انسان کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کے دروازوں کو کھول کر رکھ دیا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا، شیطانوں کو باندھ کر پھینک دیا. آسمانوں سے فرشتوں نے اتر کر آوازیں دی کہ آؤ بخشوا لو اپنے لیے، آؤ اپنے لیے جنت کے فیصلے کروا لو. سب کچھ ہوتا چلا گیا. وہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ایمان والوں سے چلا گیا ہاتھوں سے، ایمان والوں نے اس کو بھی کھو دیا. پھر اپنی مستیوں کے اندر، اپنی دنیا کے اندر مگن ہو گئے. پھر اللہ رب العزت نے پھر رحمتیں نازل فرمائی. ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، حج کی تیاریوں کے مہینے آ گئے کہ تیاریاں کرو، حج کی طرف جانے کی تیاریاں کرو، اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ، اپنے آپ کو تیار کرو. پھر ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، مبارک مہینہ آ گیا، اشہر حرم میں سے، حرمت والے مہینوں میں سے پھر اللہ رب العزت نے ایک رحمت کا مہینہ دے دیا کہ اس مہینہ میں پھر مجھے راضی کر لو. گناہ کرتے رہے ہو، بھٹکے رہے ہو، کہیں ادھر ادھر منہ مارتے رہے ہو، رب سے دور رہے ہو، واپس آ جاؤ رب کی طرف. رب پھر موقع دے رہا ہے، رب پھر بہانے دے رہا ہے. ورنہ کیا پتا تھا کہ رمضان المبارک گزرا اور ہم مر جاتے، ختم ہو جاتے، ہمیں یہ مہینہ نصیب ہی نہ ہوتا، ہمیں یہ دن نصیب ہی نہ ہوتے. کتنے لوگ ایسے تھے جن کو رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ملا، لیکن ذوالحجہ کا مہینہ انہیں نہیں ملا. حقیقت یہی ہے. ہم میں سے کتنے ہوں گے جن کو پتہ نہیں آئندہ کچھ یہ نعمتیں ملیں گی یا نہیں ملیں گی. تو اللہ رب العزت تو انسانوں کو بہانے نصیب فرماتے ہیں.
کہ انسان آ جا میری رحمت کی طرف، آ جا میرے دروازے پر، آ جا میرے پاس، میں تجھے بخشنے کے لیے 7 ماؤں سے زیادہ محبت لے کر تیرے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ ذوالحجہ کا مہینہ آ گیا، عظمت والا مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، لیکن ہمیشہ سے انسان اترا، جنت سے اتارا گیا، ساتھ شیطان اترا۔ اس نے اللہ رب العزت سے کہا کہ یا اللہ تو انسان کو جنت کا راستہ دکھلائے گا، تو انسان کے لیے جنت کو بنائے گا، اس کے لیے جنت کو آسان کرے گا، لیکن میں اس انسان کو جنت کے راستے سے بھگاتا رہوں گا، اس کو جہنم کی طرف لے جاؤں گا، اس کے لیے جنت کے راستے کو مشکل کر دوں گا، ہر نیکی کو، ہر رحمت کو اس کے لیے زحمت بنا دوں گا، تیری ہر انعام کو اس کے لیے میں آزمائش بنا دوں گا۔ اس لیے شیطان بھی اترا۔ اب قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، احادیث مبارکہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، ذوالحجہ کا مہینہ آیا، قرآن پاک کھولتے چلے جاؤ، فضائل ملنا شروع ہو جائیں گے۔ والفجر ولیال عشر، اللہ رب العزت اس ذوالحجہ کی 10 راتوں کی قسم کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اتنی بڑی یہ راتیں کہ جن کی قسم رب قرآن کے اندر کھائے، اتنی فضیلت والی راتیں اس لیے قسم کھائی کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ راتیں اللہ رب العزت کے ہاں بہت رحمت والی راتیں ہیں، بہت بڑی راتیں ہیں، تاکہ راتوں کو جا کر انسان عبادت کرے گا، راتوں کو انسان رب کے آگے آنسو بہائے گا، راتوں کو انسان بیٹھ کر رب کے آگے جھولیاں پھیلا پھیلا کر ماں باپ اپنی اولاد کی خیر مانگیں گے، اپنے لیے خیریں مانگیں گے، جنت مانگیں گے۔ لیکن شیطان بھی اتر آیا، اس نے انسانوں کو کہنا شروع کر دیا عید کا موقع ہے، کپڑے اچھے نہیں پہنو گے دنیا کیا کہے گی، گھر میں بچے کپڑے اچھے نہیں پہنیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے، عورتوں کا سنگھار اور میک اپ پورا نہیں ہوگا لوگ کیا کہیں گے۔ اس نے پکڑ پکڑ کے لوگوں کو بازاروں کی طرف بھگانا شروع کر دیا، بازار آباد کرنا شروع کر دیے، بے پردگیاں شروع ہو گئی۔ جا کر دیکھو بازاروں کے اندر، خدا کی قسم کسی مولوی کی بات نہیں ہے، غیرت کے اندر ڈوب مرنے کا مقام ہے، عزت کا مقام ہے، جا کر دیکھو نوجوان بھی بازاروں کے اندر، نوجوان بچیاں بھی بازاروں کے اندر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے بچے اور بچیاں۔ وہ ذوالحجہ کا مہینہ جس میں رب نے حج جیسی نعمت عطا فرمائی، جاؤ جا کر مینا کی وادی میں جا کر دیکھو، پروانوں کو جا کر دیکھو، بیت اللہ کے قریب چمٹے ہوئے لوگوں کو جا کر دیکھو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں تمہیں سنائی دیں گی۔ رب نے تلبیہ والا مہینہ بنایا، رب نے تشریف تکبیر والا مہینہ بنایا، شیطان نے پکڑ کر مسلمانوں کو بازاروں کی طرف دھکیل دیا، کوئی بے پردگی کرتا پھر رہا ہے، کوئی بے حیائی کرتا پھر رہا ہے، کوئی بچیوں پر سیٹیاں مارتا پھر رہا ہے، عورتیں بے پردہ ہو کر اپنے آپ کو بھول کر، اپنے پردے اور حیا کو بھول کر رب کو ناراض کرتی پھر رہی ہے۔ پھر کہا جاتا ہے آسمانوں سے روزیاں نہیں اترتی، پھر کہا جاتا ہے مہنگائیاں ہو جاتی ہیں، پھر کہا جاتا ہے اتنے مر گئے کہ آج انسان اپنی اولاد کو پالنے کے لیے اپنے گردے بیچتا ہوا، اپنے جسم اور خون کو بیچتا ہوا نظر آتا ہے۔ کیسے نہ آئے، رب تو آسمان کے دروازے کھولتا ہے، شیطان تھوڑی سی شاباش دیتا ہے، تھوڑی سی ترغیب دیتا ہے، جاؤ آج بھی جا کر دیکھ لو، اسی وقت جا کر دیکھ لو، رب سے ڈر لگتا ہے، مسجدیں بے آباد نظر آئیں گی، جمعے کا دن ہوگا، ذوالحجہ کا وہ پیارا جمعہ کہ جس کو اللہ رب العزت نے روزے کے لیے مختص فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان والو، اللہ رب العزت کو ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر کی جانے والی عبادتیں بہت پسند ہیں، اتنی پسند ہیں کہ جتنی کسی دن کے اندر پسند نہیں ہے، لیکن مسجدیں ویران نظر آئیں گی، بازار آباد نظر آئیں گے۔ خدا کی قسم نہ بازار والوں سے چڑ ہے، نہ دکان والوں سے چڑ ہے، رب ہر مسلمان کو وافر روزیاں دے، رب ہر مسلمان کو سونے اور چاندی کے لقمے دے، لیکن ایمان والو رب کو مانو، رب کے دامن کو مت چھوڑو۔ رب نے یہ انعامات دیے لیکن ایمان والوں نے چھوڑ دیے۔ آج مسلمان کو فکر اس بات کی ضرور ہے اس کا کپڑا کیسا ہوگا، اس کے بچے نے کپڑا کیسا پہنا ہوگا، اس کی بیوی کا لباس کیسا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن یہی بیوی بچے بھی موجود ہوں گے، یہی چھوٹے چھوٹے بچے آج جن کی جوتی کی فکر
فکر ہے، آج جن کے کپڑے کی فکر ہے، کل قیامت کے دن ان کو گھسیٹ گھسیٹ کر نعوذ باللہ من ذالک جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اس لیے ڈالا جائے گا کہ ماں باپ نے ان کو جہنمی بنا دیا۔ دیکھو تو صحیح، رب نے اس ماں کی گود کو، رب نے اس والد کو کیسا بنایا۔ اسی ذی الحجہ کے مہینے کی ایک داستان تمہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی ایک داستان ملے گی۔ اس داستان کو عرض نہیں کرتا، لیکن اس میں جا کر دیکھو تمہیں ایک باپ ملے گا، وہ باپ ابراہیم ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ کا دوست ہے۔ رب نے اولاد نہیں دی، ساری زندگی اولاد کے لیے ترستے رہے، بڑھاپے میں رب نے اولاد دے دی، رب سے اولاد مانگی، رب نے بڑھاپے میں بیٹا دے دیا۔ اسماعیل کو بیٹا مل گیا، بیٹا تھوڑا سا چلنے لگا، ولما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ جب باپ کہتا ہے بیٹا مجھے حکم ہوتا ہے میں تیرے گلے پر چھری چلا دوں، تجھے ذبح کر دوں، بیٹے کی بات سنو۔ بیٹا باپ سے یہ نہیں کہتا ابا کتنا تو ظالم ہے، تجھے تو بڑھاپے کے اندر بیٹا مل گیا، تجھے مجھ جیسا حسین و جمیل بیٹا مل گیا جس کو رب نے بڑا حلیم اور بردبار کہا، تو میرے گلے پر چھری چلائے گا؟ نہیں، بیٹا کہنے لگا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا محترم جیسا رب نے کہہ دیا ویسا کر گزریے، رب نے چھری چلانے کا کہا ہے، خدا کی قسم اسماعیل کی گردن حاضر ہے، چھری چلا دیجیے۔ ذرا سوچو تو صحیح، اس بیٹے کی تربیت کس نے کی؟ اس بیٹے کو یہ آداب فرزندی کہاں سے ملے کہ اپنے باپ کے سامنے گردن جھکا کر پڑا ہے؟ ابا جلدی سے چھری چلا دو، رب کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ آداب اس کو کہاں سے ملے؟ اس کو ماں کی گود سے ملے، اس لیے کہ ماں حاجرہ تھی، اس کو باپ کی نظر سے ملے، اس لیے کہ باپ ابراہیم تھا۔ آج کا باپ اگر درست ہو جائے، آج کی ماں اگر گود میں سلا کر بچے کو لا الہ الا اللہ سکھائے، آج کی ماں اگر بچے کو گود میں لٹا کر جھوٹ نہ بولے، آج کی ماں اگر بچے کو باوضو رو کر دودھ پلائے، خدا کی قسم ہو نہیں سکتا کہ بچے نافرمان پیدا ہو جائیں، بچے ایسے حرام خور ہو جائیں، بچے عورتوں کی عزتیں لوٹنے والے بن جائیں، بچے سڑکوں پر سیٹیاں مارنے والے بن جائیں۔ ایمان والوں مانو، سارا معاشرہ ہم نے خود برباد کر دیا، سب کچھ ہم نے خود تباہ و برباد کر دیا۔ آج ذی الحجہ کا مہینہ آ گیا، اللہ رب العزت نے بڑی رحمتوں والا یہ مہینہ دے دیا۔ ایمان والوں واپس آ جاؤ، اس مہینے میں اللہ رب العزت نے بڑے بڑے انعامات دیے لوگوں کو۔ علماء کرام نے اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے اللہ رب العزت سے ملنے والی نعمتوں کو جمع فرمایا۔ 10 نعمتیں اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ایمان والوں کو نصیب فرمائی۔ سب سے پہلی نعمت حج بیت اللہ کی نعمت، جو کہ اس مہینہ میں ہوتی ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ ایمان والو حج کرو، اللہ کے راستے میں نکل کر حج کرو۔ جس کو بھی رب توفیق دے حج کرنے کی، وہ اللہ کے راستے میں نکل جائے، دیوانہ وار نکل جائے۔ وہ دیکھو رب کا گھر موجود، وہ دیکھو حجر اسود موجود، وہ دیکھو صفا مروہ موجود، وہ دیکھو مینا اور مزدلفہ موجود، وہ دیکھو عرفات کا میدان موجود جو کہ جنت کا میدان ہے، جنت کا حصہ ہے۔ رب نے وہ سب کچھ کھول کر رکھ دیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اسلام کے اراکین خمسہ میں سے 5 ستونوں میں سے ایک ستون حج کو قرار دیا، جو کہ اس مہینہ کے 5 دنوں کے اندر کیا جاتا ہے کہ لوگوں جا کر حج کرو، جس کو بھی رب نے استعداد دے دی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان والو یاد رکھو، جس شخص کو اللہ رب العزت نے استعداد دی کہ وہ حج کرے اور وہ استعداد کے باوجود حج نہیں کرتا اور حج کو چھوڑ دیتا ہے، تو یاد رکھو ایسے شخص کے بارے میں اللہ رب العزت کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ شخص یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے، یعنی نعوذ باللہ رب اس کو اسلام پر اور کلمے پر موت نہیں دے گا۔ اس لیے جس کو بھی رب استعداد دے دے، جس کے پاس بھی کہیں سے اتنا پیسہ آ جائے، رب نے پینشن دے دی، رب نے کہیں سے کوئی جائیداد دے دی، رب نے کوئی میراث دے دی، کہیں سے بھی زندگی کے اندر اتنی وسعت مل گئی کہ حج بیت اللہ کا سفر ہو سکتا ہے، بیت اللہ کا سفر کر سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن آج ایمان والے کو سمجھ میں نہیں آتی، بابا جی کو پینشن ملتی ہے، کہتا ہے بچیوں کی شادی کرنی ہے، بچوں کی شادی کرنی ہے، گھر میں زیور رکھا ہوتا ہے، پوچھو اماں جی حج کیا، بوڑھی ہو گئی حج کیا، بیٹا حج نہیں کر سکتی، اس لیے کہ بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، بچوں کو سامان بنا کر دینا ہے۔ نہ رب نے یہ کہا تھا کہ اپنی بچیوں کو سونے کے اندر تول کر دینا، نہ رب نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے بچوں کو تول کر جا کر ان کا بیاہ اور تقریبات کرنا، نہ رب نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ اپنے بچوں کے ولیموں پر، اپنے بچوں کے پٹاخوں پر، اپنے بچوں کی شادی
शादियों पर लाखों रुपए को बिजलियों के अंदर और पटाखों के अंदर गवा देना रब ने कोई हुक्म नहीं दिया था, लेकिन रब ने तो कहा था दीवानावार जब तुम्हें मैं रिज्क दे दूं, जब मैं तुम्हें फरावानी दे दूं, अपने कपड़े उतार कर सफेद चादरें बांध लेना, दुनिया के अंदर कफन बांध कर कफन का मजा लेना, अपने सर से कपड़े उतार देना, नंगे सर मेरे पास तलबिया पढ़ते हुए आ जाना, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। जब तुम दीवानावार तलबिया पढ़ते हुए आओगे, तकबीरें पढ़ते हुए आओगे, मैं आसमानों के दरवाजे खोलकर तुम्हें रोटियां भी दूंगा, मैं आसमानों के दरवाजे खोलकर तुम्हें जन्नतें भी दूंगा, मैं सब कुछ देता चला जाऊंगा। लेकिन इंसान गाफिल हो गया, हज नहीं किया जाता, हज को जानबूझकर मुअख्खर किया जाता है, दुनिया की फजूलियात के अंदर पैसा लगाया जाता है। ईमान वालों बर्बाद हो गए, मानो के बर्बाद हो गए। आज बूढ़े लोगों की झुकी हुई गर्दनें देख लो, आज झुकी हुई कमरें देख लो, आज लोगों को रोता हुआ देख लो, जाकर पूछ लो, कहते हैं लाखों रुपए खर्च हो गए बच्ची की शादी की, सोने के साथ तोल तोल कर आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बाहया बच्ची को सोने के साथ तोल कर ब्याह दिया, सोना खोटा होने लग गया, सामान टूटने लग गया, घर में बच्ची की इज्जत भी खत्म, बच्ची की हुर्मत भी खत्म, मार पिटाइयां शुरू, लड़ाइयां झगड़े शुरू, तलाकें शुरू, जुदाइयां शुरू, न इज्जत मिली, न दुनिया मिली, न कुछ मिला, दुनिया भी बर्बाद हो गई। हाँ, रब से मुकाबले करोगे यही कुछ होगा। बच्चे जवान हो रहे हैं, बाबा जी क्यों हज नहीं करते? वो बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, बच्चों का मकान बनाना है, रब बड़े बड़े मकानात दे, रब बड़े बड़े महल्लात दे, लेकिन जाकर महल्लात में जाकर देखो, महल के बड़े बड़े बंगलों के 15-15, 20-20 कमरे होंगे, किसी कोने के कमरे के अंदर एक बाबा पड़ा हुआ या एक अम्मा पड़ी हुई खांसती हुई नजर आएगी, जो अपने मुंह से बलगम भी गिराएगी, तो छोटे छोटे बच्चे आकर डांटेंगे कि अम्मा खांसा मत कर, कमरे के अंदर टीवी चल रहा होता है, ड्रामे के अंदर हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, रात को तू सोने नहीं देती। बच्चा अपने बाप को हाथ से पकड़कर घर से निकालने के लिए खड़ा है। आज सब कुछ दुनिया के अंदर हो रहा है, इसलिए कि इंसान ने रब का मुकाबला करना शुरू कर दिया। रब ने कहा था ईमान वालों जैसे जैसे देता चला जाऊं, मेरे रास्ते में देते चले जाओ, मैं तुम्हें जैसे जैसे कहता चला जाऊं, करते चले जाओ, फिर देखो तो हज का महीना मिला। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, इतना बड़ा फरीजा, इस्लाम के अरकान में से एक बड़ा रुकन, इस्लाम का सुतून, जिसमें रब ने जन्नत के नजारे रख दिए, जिसने रब ने हशर के नजारे रख दिए, जिसने रब ने कयामत के नजारे रख लिए। जाओ जाकर देखो तो सही, खुदा की कसम इंसान के जिस्म की बोटी बोटी हो जाए, इंसान के जिस्म का खून का एक एक कतरा निकल जाए, लेकिन बैतुल्लाह की ज़ियारत नसीब हो जाए, आंखें ठंडी हो जाए, वो हजरे अस्वद के बोसे मिल जाए। सौदा महंगा तो नहीं है, लेकिन नहीं, बाजार आबाद करने हैं, कारोबार आबाद करने हैं। रब हर किसी को हज की तौफीक अदा फरमाए, रब हर किसी को हज की सआदत अदा फरमाए। ईमान वालों जिसको भी रब ने तौफीक दी है, मरने से पहले नियत कर लो जरूर हज करेंगे, पहली फुर्सत में जाकर हज करो, अपने घरों के अंदर रखी हुई जायज चीजें बेचकर हज करो। रब ने जरूरत से ज्यादा जायदादें दी हैं, बेचकर निकल जाओ, रब को राजी कर आ जाओ, इसलिए कि वो दरवाजे बंद हो जाएंगे, आंखें बंद हो जाएंगी, कब्र के दरवाजे बंद हो जाएंगे, अराफात का मैदान नहीं मिलेगा, मिना मुज़दलिफा के नारे नहीं मिलेंगे, बैतुल्लाह की ज़ियारतें नहीं मिलेंगी। वलिल्लाहि अलन्नासी हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, रब ने पहला इनाम इस महीने के अंदर हज का दिया, दूसरा इनाम रब ने इस महीने में कुर्बानी का दिया कि ज़ुल्हज्जा के महीने में कुर्बानियां करो। रब ने जिसको जितनी इस्तेदाद दी है वो कुर्बानी करे, इसलिए कि ये कुर्बानी तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के गले पर छुरी चला कर दी थी। रब चाहता तो हर किसी को कह देता कि अपना एक एक बेटा जिबा करते चले जाओ, हर कुर्बानी पर अपना एक बेटा जिबा करो, लेकिन रब ने इम्तिहान नहीं डाला। रब ने कहा कि जानवर जिबा करो, अच्छे अच्छे बकरे जिबा करो, अच्छे अच्छे दुम्बे जिबा करो। रब ने जिसको भी इस्तेदाद दी है वो जाकर रब के रास्ते के अंदर कुर्बानी करे, इसलिए कि ये कुर्बानी इतना प्यारा अमल प्यारे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक मुतवातिर कुर्बानी फरमाई, अपनी तरफ से भी कुर्बानी फरमाई, अपनी उम्मत के गरीबों की तरफ से भी कुर्बानी फरमाई कि रब्बा मेरी उम्मत के गरीब होंगे जिनके पास कुर्बानी करने का पैसा नहीं होगा, मैं उनकी तरफ से कुर्बानी करता हूं। प्यारे आका ने उनकी तरफ से भी कुर्बानियां की। प्यारे आका ने फरमाया, अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है, फरमाती है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत को
عید کے دن اللہ رب العزت کو سب سے اچھے اعمال میں سے جو اللہ رب العزت کو اعمال پسند آتے ہیں وہ قربانی جیسا کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو اور اللہ رب العزت کے ہاں پسند ہو. اللہ کو قربانی کا عمل بہت پسند ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں قربانی کے جانور ذبح کرو. تمہارا خون کا اس جانور کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے یہ جانور رب کے ہاں پہنچ جاتا ہے, تمہاری قربت کا ذریعہ بن جاتا ہے, رب کی خوشنودی کا ذریعہ بن جاتا ہے. پھر پیارے آقا نے فرمایا قیامت کے دن یہی تمہارے جانور اپنے بالوں کے ساتھ اپنے کھال اور سنگوں اور سینگوں کے ساتھ آ کر میدان حشر میں تمہارے ساتھ آ کر کھڑے ہو جائیں گے. ایمان والوں ذرا یاد تو کرو اس میدان حشر کو جب یہ ہاتھ بول بول کر کہے گا ربا یہ مجھ سے گناہ کیا کرتا تھا, مجھ سے خیانتیں کیا کرتا تھا. یہ ہاتھ بول بول کر کہے گا ربا یہ اس ہاتھ کے ساتھ ظلم کیا کرتا تھا, یہ اس ہاتھ کے ساتھ حرام کاریاں کیا کرتا تھا. جب یہ زبان سیکھ سیکھ کر گواہیاں دے گی کہ ربا یہ مجھ سے جھوٹ بولتا تھا, یہ مجھ سے فراڈ کیا کرتا تھا, یہ مجھ سے بدخوئیاں اور غیبتیں کیا کرتا تھا. جب یہ آنکھیں پکار پکار کر کہے گی ربا یہ مجھ سے بے حیائیاں کیا کرتا تھا, یہ مجھ سے خیانتیں کیا کرتا تھا, یہ میرے ذریعے سے دنیا کے اندر بدکاریاں کیا کرتا تھا. جب جسم کا ایک ایک عضو گواہیاں دے رہا ہوگا اس وقت گواہوں کی بڑی ضرورت ہوگی, اچھے گواہوں کی ضرورت ہوگی. یہی قربانی پر کیے ہوئے جانور گواہ بن کر رب کے کھڑے ہوں گے ربا یہ مجھے لے کر بھی آیا تھا, ربا اس نے میرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا, میری کمر پر بھی اس نے ہاتھ پھیرا تھا, مجھے بڑی خوشی سے اس نے پانی بھی پلایا تھا, مجھے بڑی بڑی خوشنودی کے ساتھ اس نے چارہ بھی کھلایا تھا, مجھے بڑے شوق سے یہ بازار سے لے کر آیا تھا. کوئی کہے گا مجھے اس نے بڑے شوق کے ساتھ پالا تھا, میری خدمتیں کیا کرتا تھا, مجھے نہلایا اور دوہرایا کرتا تھا, پھر مجھے اس نے تیرے راستے میں قربان کر دیا تھا. ربا میں گواہی دیتا ہوں یہ تجھے ماننے والا ہے, یہ تیرے دین پر عمل کرنے والا ہے, یہ تیرے لیے خون بہانے والا ہے. بتاؤ اس وقت اس گواہ کی کتنی ضرورت ہوگی, اور اس کی گواہی اس وقت جب جسم کے اعضاء کے خلاف بول رہے ہوں گے اس وقت اس جانور کی گواہیاں کتنا کام آئیں گی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس جانور کو 70 گنا بڑھا کر رب تمہارے نام اعمال میں رکھ دے گا. خدا کی قسم پیارے آقا کا فرمان حقیقت سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا. اس لیے ایمان والوں خوب قربانیاں کرو. ہاں مانتے ہیں مہنگائیاں بہت ہو گئی, ہاں مانتے ہیں ہمارے اعمال کی وجہ سے, ہمارے حکمرانوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے, ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آج ایمان والوں کے لیے جینا دو بھر ہو گیا, ایک وقت کا کھانا کھانا دو بھر ہو گیا. لیکن پھر بھی سب کچھ تو ویسے ہی ہو رہا ہے, شادیاں تو وہیں پر کھڑی ہیں, دنیا کی رسومات تو وہیں پر کھڑی ہیں, کسی کی کسی چیز کے اندر کمی تو نہیں آئی. پھر قربانیوں کے اندر کیوں کمی آ گئی؟ آج دنیا کے دانشور بھی قربانیوں کے پیچھے پڑ گئے. ایمان والوں قربانیاں کیوں کرتے ہو؟ ان جانوروں کا خون بہانے سے تمہیں کیا ملے گا؟ اتنے جانور ذبح کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جہالت کو دنیا سے ختم کرو, بیماریوں کو دنیا سے ختم کرو, تعلیم کو دنیا کے اندر عام کرو. خدا کی قسم ایمان والا کچھ نہیں مانتا, ایمان والا علم کو بھی مانتا ہے, ایمان والا جہالت کے خلاف بھی کھڑا ہوتا ہے, ایمان والا سب کچھ کرتا ہے. لیکن ایمان والے کو جب حکم ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلا دے تب بھی ایمان والا کہتا ہے لبیک اللہم لبیک, ربا تیرا حکم بجا ہے. جب ایمان والے سے یہ کہا جاتا ہے اور لا کر جانور قربان کرو تو تب بھی ایمان والا کہتا ہے ربا تجھے تو نہ جانور کی ضرورت نہیں, ینال اللہ لحومها ولا دماؤها, نہ رب کو خون کی ضرورت ہے, نہ رب کو جانور کی ضرورت ہے, نہ رب کو گوشت کی ضرورت ہے. ہاں رب تو چاہتا ہے کسی طریقے سے پیارا بندہ جنت کی طرف چلا جائے, پیارا بندہ میرے قریب آ جائے. رب نے بہانے دے دیے, جانور کو قربان کر دو, نام اعمال میں جانور رکھ دیا جائے گا. پلے سرات پر پریشان کھڑے ہوگے, رب اس پر سوار کر کے تمہیں پلے سرات کو کراس کرا دے گا. لیکن ایمان والے غافل ہو گئے. آج ایمان والوں کے لیے قربانیاں کرنا بہت مشکل ہو گئی. یاد رکھو ایمان والوں, جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے صاحب نصاب بنایا ہے, یعنی جس کے پاس بھی سونا چاندی یا اپنی ضرورت سے زائد اشیاء اس مقدار کے اندر موجود ہیں کہ 52.5 تولے چاندی کی بقدر وہ قیمت بن سکتی ہے, یعنی آج کے 60-70 ہزار روپے کی کوئی ملکیت کا مالک شخص موجود ہے کہ جس کے پاس ضرورت سے زائد چیزیں اتنی موجود ہیں, اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے, واجب ہے. اور پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی واجب ہونے کے باوجود
قربانی نہیں کرتا وہ شخص ہماری مسجد کے اندر اور ہماری عیدگاہ کے اندر نماز پڑھنے کے لیے نہ آئے، وہ شخص نہ آئے۔ آج مسلمانوں کے اندر عجیب رسم چل پڑی کہ پورے گھر کے اندر سے ایک قربانی کر دینا بس کافی ہو گیا۔ قربانیوں کو چٹی سمجھ لیا کہ گھر کے اندر اتنے سارے افراد موجود ہیں، رب نے سب کو دیا ہوا ہے، لیکن قربانی ایک کریں گے رسم سمجھ کر کے، اس دفعہ شوہر کی طرف سے ہو گئی، اس طرف بیوی کی طرف سے ہو گئی، اس مرتبہ باپ کی طرف سے ہو گئی، اس مرتبہ ماں کی طرف سے ہو گئی، صرف ایک قربانی کریں گے۔ مسئلہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنے بھی صاحب نصاب لوگ ہوں گے، بیگم صاحبہ کے پاس اپنا زیور موجود ہے، شوہر کے پاس اپنی چیزیں موجود ہیں، جوان اولاد کے پاس اپنا مال موجود ہے، اور ضرورت سے زائد اشیاء ہر کسی کے پاس ہوتی ہیں۔ گھر میں رکھا ہوا منحوس ٹی وی یہ کسی ضرورت کے اندر نہیں آتا، اس کی قیمت نصاب کے اندر لگتی ہے۔ گھر کے اندر رکھے ہوئے ضرورت سے زائد قالین اور گھر کے اندر رکھے ہوئے ضرورت سے زائد برتن اور صندوقوں کے اندر تالے کے اندر پڑی ہوئی وہ چیزیں جو ضرورت کے کام نہیں آتی، یاد رکھے وہ نصاب کے اندر شامل ہوتی ہیں۔ اور ہر وہ فرد جو عاقل اور بالغ ہے اور صاحب نصاب ہے، اس پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ قربانی واجب ہے کہ وہ اپنی طرف سے قربانی کرے۔ اس لیے ایک گھر کے اندر اگر سب پر قربانی واجب ہے تو تمام کے تمام حضرات اس قربانی کو کریں، ضرور کریں اس قربانی کو۔ صرف ایک قربانی کر دینا یا ایک حصہ کر دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایسی دیوانہ وار عبادت ہے کہ چاہیے تو یہ کہ انسان اپنی طرف سے بھی کرے۔ رب استعداد دے تو پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے قربانیاں فرمایا کرتے تھے، ان کے لیے قربانی کریں۔ رب استعداد دے اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے قربانیاں کریں، اس لیے کہ پیارے آقا کو یہ عمل بڑا پسند۔ پیارے آقا نے ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، فاطمہ کھڑی ہو جاؤ، جا کر اپنے جانور کے پاس کھڑی ہو جاؤ، اس کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھو، اس لیے کہ جب اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرے گا رب تمہارے سارے گناہوں کو بخش ڈالے گا، رب تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنے جانور کو قربان کرو، رب اس جانور کو تمہارے لیے جہنم سے حجاب اور پردہ بنا دیں گے، جہنم اور تمہارے درمیان اس کو آڑ بنا دیں گے۔ اس لیے قربانی کے معاملے میں ایمان والوں غفلت نہ کریں۔ آج بہت زیادہ غفلت شروع ہو گئی اس معاملے کے اندر، پورے گھر کے اندر ایک قربانی کی جاتی ہے، یا مہنگائی کے رونے روئے جاتے ہیں یا قرضوں کے رونے روئے جاتے ہیں۔ اللہ کے بندوں اپنی شادیاں آسان کر لیتے، اپنے گھروں کے اندر ہونے والی رسومات آسان کر لیتے، اپنے گھروں کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کے لیے آسانی کر لیتے۔ نہیں، بچہ پیدا ہوتا ہے اور خرچے کرنا شروع ہوتے ہیں۔ جی ابھی ولادت کا خرچہ اب تو اللہ معاف کرے کہ بچہ پیٹ کے اندر ابھی حمل ہی ہوتا ہے کہ رسومات شروع ہو جاتی ہیں گھروں کے اندر۔ اب فلاں رسم شروع ہو گئی، اس کی تقریب، اب بچہ پیدا ہو گیا اس کی تقریب، اب بچے کی چھٹی ہے اس کی تقریب، اب بچے کا عقیقہ ہے اس کی تقریب، اب بچے کے بال کاٹے جا رہے ہیں اس کی تقریب، اب بچے کی سالگرہ ہے اس کی تقریب، اب بچے نے بولنا شروع کر دیا اس کی تقریب، کرتے کرتے چلے جاتے ہیں اور سب کچھ گواتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن مصیبت تب پڑ جاتی ہے جب کوئی اللہ رب العزت کا حکم آ جاتا ہے، ایمان والوں قربانیاں کرو، یہ قربانیاں تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گی، یہ قربانیاں تمہیں معاف کر دیں گی۔ کہتے ہیں آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، بجلی مہنگی ہو گئی، تنخواہیں کم ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن کمی کس چیز کے اندر ہوئی؟ صرف اللہ کے حقوق کے اندر کمی ہو گئی۔ جو کچھ رب نے مانگا وہ مشکل ہو گیا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ ہے ایمان والو، ابھی دل موجود ہے، سارے کے سارے عزم کر دو، کچھ نہ کچھ بیچ ڈالو اپنا، کوئی بات نہیں ہے، رب دے دے گا، کچھ نہ کچھ بیچ ڈالو، جا کر قربانیاں کرو، اچھے طریقے سے قربانیاں کرو جا کر۔ لوگ سوال کرنے کو برا سمجھتے ہیں کہ ہم دین کا مسئلہ کسی سے جا کر کیوں سوال کریں، اور اللہ کے بندو یہ دین نہ رہا تو کس کے ہاتھ میں کیا رہے گا؟ اس مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے مولوی سے اتنے دور مت ہو جاؤ، یہ مولوی تمہارا دشمن نہیں ہے۔ خدا کی قسم، رات کی تاریخیوں کو جب کوئی مولوی مسجد کے مصلی پر بیٹھا ہوتا ہے تو رب سے دعائیں کرتا ہے، تو تمہیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھتا ہے۔
جب بھی اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو نکلتا ہے تو وہ رب سے یہی کہتا ہے یا اللہ لا تعذب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ربا پیارے آقا کے کسی امتی کو عذاب میں مت ڈالنا، وہ تمہارے لیے دعائیں کرتا ہے، مت اتنے دور ہو جاؤ ان مولویوں سے، مت ان کو اپنے زمانے کی تیسری مخلوق سمجھو، آ کر مسائل پوچھا کریں، علماء بیٹھتے ہیں، ہر کوئی جا کر علماء سے مسئلہ پوچھے کہ مولوی صاحب رب نے اتنا کچھ دیا ہے، اتنے پلاٹ ہے، اتنا مکان ہے، اتنا قرضہ ہے، گھر کے اتنے افراد ہیں، بتائیں قربانی کا کیا مسئلہ ہوگا، کتنی قربانیاں کروں؟ پتہ چل جائے گا، پتہ چل جائے گا، سر سے ایک قرضہ اتر جائے گا، ایک بوجھ اتر جائے گا۔ اور خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، عید کے دن کھڑے ہو کر دیکھ لینا اپنے جانور پر جیسے اس کے گلے پر چھری گرے گی، خون کا قطرہ گرے گا، دیکھنا دل پہ کیا اثر ہوتا ہے، ایسے لگے گا کہ دل سے اتنا بڑا بوجھ اتر گیا، جسم سے گناہوں کا بوجھ اتر گیا، اس لیے کہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ علماء سے مسائل پوچھیں قربانی کے جا کر کہ کس پر کتنی قربانی ہے، کس پر کیا قربانی ہے۔ لوگ پھر چلتے ہیں تو ایسے چل پڑتے ہیں، بس آپ کی جانور لے کے آپ قربان کر دیں گے، آپس میں حصے ملا لیتے ہیں، پھر ان حصوں کی تقسیم صحیح نہیں کی جاتی کہ ساتھ ساتھ بندے مل کر ایک گائے کر لیں گے، ان کے گوشت کی تقسیم کا آسان سا طریقہ ہے، شریعت مشکل نہیں ہے، ہم خود مشکل کرتے ہیں۔ اور کوئی مولوی آ کر کہے گا تو کہیں گے کہ مولوی اگر کہتے ہیں کام ادھر سے پکڑو ادھر سے پکڑو فلاں کرو، نعوذ باللہ دین کا تماشا بنا لیتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے، جب پتہ نہیں ہے ایک چیز کا جا کر کسی سے پوچھ لیں، کوئی مولوی صاحب آپ کو آسان طریقہ بتا دیں گے، 7 افراد آپ حضرات قربانی کر رہے ہیں، ساتوں کے ساتھوں یہ نیت کر لیں، گوشت کو اس طریقے سے تقسیم کر لیں، کھال کو اس طریقے سے کر لیں، فلاں چیز کو اس طریقے سے کر لیں، آپ کو ایک سہولت کے ساتھ پورا کا پورا ایک پیکٹ مل جائے گا، ایک مسئلہ مل جائے گا، آپ کی قربانی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گی۔ کیا جاتا ہے اس کے اندر کہ آپ اپنی عقلیں چلاتے پھریں، کسی ڈاکٹر کے پاس جا کر اس کے سامنے عقل چلانا شروع کر دیں کہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ یہاں ٹیکہ لگا رہے، یہاں نہ لگاؤ، یہاں لگا دو، فلاں کر دو، فلاں کر دو، تو وہ ڈاکٹر کے آپ کا علاج کر پائے گا یا آپ درست ہو پائیں گے؟ نہیں ہو پائیں گے۔ ہر زمانے کے اندر ہر فن کے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر چیز کو جاننے والے لوگ موجود ہوتے ہیں۔ اگر مجھے اپنی مسجد کی چھت ڈالنی ہوگی تو میں کسی مستری کو لاؤں گا، مزدور کو لاؤں گا، کسی انجینئر کی جا کر منت کروں گا، اس کو جا کر کہوں گا کہ آ کر میری مسجد کا سریہ چیک کر کے مجھے بتاؤ۔ اس کو میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں بڑا عالم دین ہوں، ہر جمعے کو میں خطاب کرتا ہوں، سریہ میں خود ڈال لوں گا، میں نہیں ڈال سکتا، میں نہیں کر سکتا ایسا۔ اس لیے شریعت کے احکامات کو پوچھیں، آ کر اپنی قربانیوں کو ضائع مت کریں، شریعت کے احکامات پوچھیں کہ کس قسم کا جانور ہو اور کس طرح اس کو تقسیم کیا جائے، کس طریقے سے اس کی کھال دی جائے۔ کھال دینے کے اندر لوگ اسی طریقے سے تسامح کرتے ہیں، کسائیوں کو اٹھا کر اجرت کے اندر کھال دے دی، ساری کی ساری قربانی اپنی ضائع کر دی۔ بھاٹ رستوں والے میراثی آتے ہیں، گانے بجانے والے، جن کا دن رات لوگوں کو گمراہ کرنا کام ہے، اس موقع پر آ جاتے ہیں کہ کینسر اسپتالوں کے لیے اور فلاں چیزوں کے لیے ہمیں اپنی کھالیں دیں، لوگ اٹھا کر دے دیتے ہیں۔ آگے ان کے پاس کوئی شرعی نظام موجود نہیں ہے کہ ان قربانی کی کھالوں کو شریعت کے مطابق کس طرح ان کی ملکیت کیا جاتا ہے، کس طرح ان کو خرچ اور صرف کیا جاتا ہے، کوئی ان کے پاس ایسا نظام موجود نہیں ہے۔ ایمان والے اپنی قربانیاں برباد کر دیتے ہیں۔ کوئی مولوی کہے گا تو کہیں گے کہ مولوی کو اپنے لیے کھال چاہیے۔ ہاں، مولوی کو اپنے لیے کھال چاہیے، اس لیے چاہیے کہ آپ کی قربانی درست ہو جائے، آپ کا جانور درست ہو جائے، آپ کی ہوئی قربانی اللہ رب العزت کے ہاں مقبول ہو جائے، اس لیے آپ سے کہا جاتا ہے۔ اس لیے شریعت کے مسائل کو سمجھیں، اگر سمجھ میں نہیں آتے تو مدرسوں کے اندر اجتماعی قربانی کا بندوبست کیا جاتا ہے، علماء کی نگرانی کے اندر اجتماعی جانوروں کو دیکھ کر جو قربانی کے قابل ہوتے ہیں ان کی قربانیاں لا کر کی جاتی ہیں، شرعی طریقے پر ان کا گوشت تقسیم کر کے لوگوں کے اندر ان کو واپس دیا جاتا ہے، شرعی اصولوں پر ان کی کھالوں کی تقسیم کی جاتی ہے۔ اگر خود نہیں کر سکتے تو جا کر ان مدرسوں کے اندر جن پر اعتماد ہو ان کو جا کر وہاں اپنی قربانیاں کروائیں اور وہاں سے جا کر اپنا گوشت وغیرہ وصول کریں اور اللہ رب العزت سے اجر کی امید رکھیں، اپنی قربانیوں کو بہتر بنائیں۔ کوئی قربانی کرنا مشکل نہیں ہے۔ یاد رکھیں، میں نے قربانی کا نصاب آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا کہ جس شخص کو بھی اللہ رب العزت نے سونا چاندی یا مال تجارت یا سونا چاندی یا ضرورت سے زائد چیزیں اس حد تک اس کو دی ہیں کہ وہ 52.5 تولے چاندی سے زیادہ کا مالک ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اور جو شخص بھی گھر کے اندر جتنے افراد بھی صاحب نصاب ہیں سب پر قربانی واجب ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قربانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اپنی قربانیوں کو بہتر سے بہتر بنائیں،
ابھی 4-5 دن موجود ہیں، منڈیوں کے اندر جائیں، اچھے سے اچھا جانور خریدیں، بہتر سے بہتر جانور خریدیں، اس کو لا کر 3-4 دن اس کی خدمتیں کریں، اس کو نہلائیں دھلائیں، اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں، اپنے ہاتھوں سے اس کو چارہ کھلائیں، اس کے سینگ صاف کریں، اس لیے کہ حشر کے میدان کا یہ گواہ ہے، یہ قیامت کے دن کی سواری ہے، اس کی خدمتیں کریں اچھے طریقے سے، اتنی محبت اس سے پیدا کریں کہ جب جو ہے وہ اس کو عید کے دن قربان کر رہے ہوں تو تھوڑا سا دل کے اندر کھٹکا ہو رہا ہو، دل پر تھوڑا سا بوجھ آ رہا ہو کہ اپنی کسی پیاری چیز کو میں ذبح کر رہا ہوں، کسی چیز کے ساتھ انسیت کی محبت کی، آج اس کے گلے پر چھری چلا رہا ہوں، تھوڑا سا رب کے لیے اپنا درد برداشت کریں، تو آج ہی نیت کر کے جائیں یہاں سے۔ اور جن کو اللہ رب العزت نے زیادہ دیا ہے وہ اپنے مظلوم مسلمان جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت کے غریب ہیں، مسکین ہیں، مظلوم ہیں، جیلوں کے قیدی ہیں، مظلوم ہیں، جن کے ہاتھ دشمنوں کے حملے ہیں، پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، سیلابوں کی زد کے اندر آ چکے ہیں، آفات کی زد کے اندر آ چکے ہیں، ان بھائیوں کے ساتھ اپنی قربانیاں کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ وہاں جا کر قربانیاں کریں، یا وہاں کرنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ مل کر قربانیاں کریں۔ تصور تو کریں سندھ کے صحراؤں کے اندر یا سندھ کے سیلاب کے اندر وہ بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان جو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کر ہمارا کوئی ایک بکرا ذبح ہو جائے کسی خاندان کے سامنے اور ان کو تازہ تازہ گوشت مل جائے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے کتنی خوشی کی بات، کتنی خوشی ہوگی اس گھرانے کے لیے۔ تو ہم اپنی خوشیوں کے اندر ان لوگوں کو بھی شریک کریں۔ خوشی کوئی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے بازاریں آباد کر لی، خوشی کوئی اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جا کر بڑے اچھے سے کپڑے پہن لیے، ہم نے عید کو بڑے جو ہے وہ دھوم دھمکے سے منا لیا، خوشی اس چیز کا نام نہیں ہے، خوشی رب کو راضی کرنے کا نام ہے۔ تو خیر 10 نعمتیں اس مہینے کے اندر ایمان والوں کو ملی، حج کی نعمت، نمبر 2 قربانی کی نعمت، نمبر 3 عید الاضحیٰ کی نعمت کہ عید کا دن اسی مہینے میں رب نے دیا۔ تو عید کے دن کا حق کیا ہے؟ عید کے دن کا حق یہ ہے کہ انسان عید کے دن صبح جلدی جلدی اٹھے، جلدی جلدی تیاری کرے، گھر کے اندر حسب استعداد جو عمدہ کپڑے اس کے پاس موجود ہیں ان کپڑوں کو زیب تن کرے، مسواک کرے، اچھی خوشبو لگائے اور جلدی جلدی عیدگاہ کی طرف کچھ کھائے پیے بغیر روانہ ہو جائے۔ عید الاضحیٰ کے دن اپنی قربانی کا گوشت آ کر کھانا مسنون ہے، اس لیے کچھ کھائے پیے بغیر عید کے پڑھنے کی طرف روانہ ہو جائے، اور جب عیدگاہ کی طرف روانہ ہو تو تکبیرات پڑھتا ہوا جائے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، اور جس راستے سے جائے واپسی دوسرے راستے سے آئے۔ اور مسنون یہ ہے کہ عیدگاہ کی طرف پیدل جایا جائے، سواری پر نہ جائیں، پیدل جائیں، اور ایک راستے سے جائیں دوسرے راستے سے واپس آئیں۔ عید الاضحیٰ کے اندر تکبیرات، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ تکبیرات آواز کے ساتھ پڑھنا مسنون ہے۔ عید الفطر پر آہستہ پڑھی جاتی ہیں، عید الاضحیٰ کے موقع پر بآواز بلند ان کو پڑھنا چاہیے، اور پھر جلدی جلدی عیدگاہ کے اندر پہنچ جائیں، ایسا نہ ہو کہ نماز ختم ہو رہی ہو اور تب جا کر پہنچے۔ تو عیدگاہ کے اندر پہنچ جائیں، نماز عید ادا کریں، اور عید کی نماز کے بعد جا کر قربانی ادا کریں۔ اللہ رب العزت کے ہاں اس دن کی بڑی فضیلت ہے۔ عید الفطر کو لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے۔ عید الفطر کی رات اللہ رب العزت کی طرف سے انعامات ملنے کی رات ہوتی ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن کو اللہ رب العزت نے یوم الضیافہ بنایا ہے، مہمان نوازی کا دن، کے گوشت کھلایا جاتا ہے۔ اس لیے اسی مہینے کی خصوصیات میں سے یہ ہے کہ پورے سال کے اندر 5 دن کے روزے رکھنا حرام ہے۔ 5 دن ایسے ہیں جن میں روزے رکھنا جائز نہیں ہے، ان میں سے 4 دن یہی ہیں، عید الاضحیٰ کے 4 دن، ان 4 دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھا جاتا، یہ یوم الضیافہ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے مہمان نوازی کے دن ہے کہ ان دنوں کے اندر اللہ رب العزت کی طرف سے دیے ہوئے گوشت سے لطف اندوز ہونا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہیں انسانوں پر کہ 4 دنوں کا روزہ ممنوع فرما دیا۔ البتہ اس مہینے کی خصوصیات میں سے ہے کہ عشر ذو الحجہ کے شروع کے 9 دنوں کے روزے، ان کی بڑی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ عشرہ ذوالحجہ کے 10 دنوں کی عبادت اللہ رب العزت کے ہاں بہت مقبول ہے، اللہ رب العزت کو بہت پسند ہے، اس لیے ان دنوں کے روزے رکھے جائیں۔ ان دنوں کا ہر روزہ 1 سال کے برابر ہے، اور ان دنوں کی ہر رات لیلۃ القدر کے برابر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس لیے اس مہینے کی 9 راتیں بھی خصوصیت والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کی راتیں لیلۃ القدر کے برابر ہیں، شروع کی 9 راتیں۔ اس لیے ان مہینے کی راتوں میں بازاروں میں گھومنے کی بجائے، عید کی خلاف شرع تیاریاں کرنے کی بجائے اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہیے، راتوں کو عبادت کرنی چاہیے۔ یہ اس مہینے کی اور ان دنوں کی خصوصیات میں سے ہیں یہ چیزیں، کہ دنوں کو روزہ رکھا جائے اور رات کو عبادت کی جائے۔ اور پھر یہ بھی خصوصیت ہے یوم عرفہ کا روزہ، یعنی 9ویں ذوالحجہ کا روزہ، اس کی بھی بہت فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 9 ذوالحجہ کا روزہ، حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے وہ روزہ انسان کے 1 سال آگے کے اور 1 سال پیچھے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس لیے اتنا بڑا دن ہے یہ، اس کے روزے کو رکھیں۔ اسی طریقے سے ان دنوں کی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان دنوں کے اندر جن لوگوں پر قربانی واجب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ذوالحجہ کا چاند نظر آ جائے تو ایمان والوں اپنے ناخون، اپنے بال وغیرہ تراشنا بند کر دو۔ اپنے بالوں کو جن پر قربانی واجب ہے وہ حضرات ذوالحجہ کے 10 دنوں کے اندر، شروع کی 10 تاریخوں کے اندر اپنے ناخون اور اپنے بال نہ ترشوائیں، بلکہ اپنے بالوں کو بھی بڑھنے دیں، اپنے ناخونوں کو بھی بڑھنے دیں۔ جس دن قربانی کریں گے، جانور کو ذبح کریں گے، اس دن اپنے بال بھی کٹوائیں، اپنے ناخون بھی کٹوائیں کہ یا اللہ میں نے اپنے بالوں کی بھی قربانی دی، اپنے ناخونوں کی بھی قربانی دی، اپنے جانور کی بھی قربانی دی۔ یہ انسان کی اللہ رب العزت کے ساتھ ایک والہانہ محبت، عقیدت اور قربانی کا مظاہرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن کو اللہ رب العزت نے حج کی توفیق دی ہے، ان کے ساتھ ایک قسم کی شباہت اور نقل بھی ہو جاتی ہے کہ احرام کے اندر ان کے لیے ناخون کاٹنا، بال کاٹنا، ان تمام چیزوں کی ممانعت ہوتی ہے۔ ہم یہاں بیٹھ کر ناخون نہیں کاٹیں گے، بال نہیں کاٹیں گے، رب سے دعائیں کریں گے، ربا تو نے ان کو اپنا گھر نصیب فرمایا، تو نے ان کو تلبیہ نصیب فرمایا، تو نے ان کو مینا مزدلفہ نصیب فرمایا، ہم ان کی نقل کر کے یہاں بیٹھے، ہمیں بھی وہ نعمت نصیب فرما دے۔ رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، رب وہ نعمت نصیب فرما دے گا۔ تو یہ ذوالحجہ کے مہینے کے حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ سب سے بڑا حق اس مہینے کا یہ ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں انسان اللہ رب العزت کو راضی کر لے، اللہ رب العزت کی نافرمانیوں کو انسان چھوڑ دے۔ حرمت والا، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت کی نافرمانیاں چھوڑ دیں، گناہ چھوڑ دیں، جھوٹ چھوڑ دیں، حرام خوریاں چھوڑ دیں، حرام کاریاں چھوڑ دیں، سب کچھ چھوڑ دیں اللہ رب العزت کے لیے۔ اللہ رب العزت بخشنے کے لیے بیٹھے ہیں، اللہ رب العزت آسمانوں کے دروازے کھول رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کے لیے اس مہینوں کو برکتوں والا مہینہ فرما دے۔ تو یہ ذوالحجہ کے کچھ حقوق اور کچھ مسائل تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے۔ اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے لیے اس مہینے کو نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر میں پھر آپ سب حضرات سے دستہ گزارش ہے کہ قربانی کے معاملے میں ہم سب حضرات جس تساہل کا شکار ہیں، جس تساموں کا شکار ہیں اور جس سستی کا شکار ہیں، خدارا تھوڑی سی چستی کر کے، تھوڑا سا اپنے دلوں پر رحم کر کے، اپنی ذات پر، اپنے بچوں پر رحم کر کے اس چستی کو اپنے دلوں سے نکال کر اپنی قربانیوں کو بہتر بنا لیں۔ آپ سے یہی گزارشات کی تھی، وقت ختم ہو رہا ہے، پھر دل کے ساتھ آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جا کر علماء سے مسائل پوچھیں، اپنا پورا مال بتلا کر مسائل پوچھیں، جتنی قربانی واجب ہوتی ہے اس سے زیادہ کریں، مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کریں، طالب علموں کے ساتھ کریں، اپنی قربانی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون قربانی کے موقع پر موجود ہوگا، نہیں ہوگا۔ والدین کما کر چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اپنی قبروں کے اندر چلے گئے، اپنے بوڑھے برے ہوئے والدین کی طرف سے کریں، اپنے باپ دادا کی طرف سے کریں، اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کریں،
جو دنیا کے اندر سے گزر چکے ہیں پیارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کریں. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.